بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی موت کے بعد اللہ نے اس کی جزا و سزا کا فیصلہ جنت اور جہنم کی صورت میں دینا ہے۔ کچھ گناہ دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں جن کی سزا کے لیے میدان حشر تک انسانوں کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس کی سزا اس انسان کو قبر کے اندر ہی ملنا شروع ہو جائے گی، جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر تو نہیں لیکن احادیث مبارک کے اندر ملتا ہے۔ ایسے کون سے گناہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنے سخت ناپسند ہیں، اور بہت سے لوگ آج بھی بے خیالی کے اندر ان کو معمولی سا سمجھ کر کرتے آ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں جانتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور جس کا مفہوم یہ ہے، ہر گناہ گار شخص کی موت کے بعد اسے قبر کے اندر عذاب شروع ہو جائے گا، اور یہ عذاب قبر اس قدر سخت ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام جانور اس کی آواز کو سنتے ہیں سوائے انسانوں کے۔ پہلے نمبر پر ہے شرک۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو اللہ کی نظر کے اندر ناقابل معافی ہے۔ اللہ چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مشرک یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی قبر کے اندر 99 اژدہا کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو کہ اسے قیامت تک مسلسل ڈستے رہیں گے، اور یہ ایک اژدہا اتنا خطرناک ہے کہ اگر وہ ایک بار زمین پر سانس لے لے تو پوری زمین پر دوبارہ کبھی بھی سبزہ نہیں اگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب قبر سے بچائے۔ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے اور کچھ خوفناک قسم کی آوازوں کو سنا۔ آپ نے فرمایا، یہودیوں کو ان کی قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ ویسے تو دنیا کے اندر کوئی بھی عام انسان ان آوازوں کو سن نہیں سکتا، لیکن اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے آخری رسول ہونے کی وجہ سے اس وقت عالم غیب کی صدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی گئی، تاکہ وہ امت کو شرک کے متعلق ڈرا سکیں اور آپ کی امت اس شرک کے فتنے سے باز رہے۔ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، میں نے ارادہ کیا تھا کہ تم لوگوں کو عذاب قبر سنا دوں، مگر مجھے ڈر ہوا کہ تم لوگ خوف کے مارے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ یعنی کہ یہ اتنا خوفناک منظر ہے کہ لوگ اپنے پیاروں کو جنہیں وہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں انہیں خوف کے مارے دفنانا ہی چھوڑ دیں گے۔ تو سوچیں کہ یہ کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ نمبر 2 پر ہے پیشاب کے قطروں سے خود کو نہ بچانے والا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، زیادہ تر لوگوں کو عذاب قبر اسی عمل کی وجہ سے بھی دیا جائے گا کہ جو کہ اپنے کپڑوں اور جسم پر پیشاب کے قطروں کے گرنے اور اس کے ناپاک ہونے کا خیال نہیں رکھتے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس چھوٹے سے عمل کو زیادہ سیریس نہیں لیتے، بلکہ عام سی بات سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اس کے متعلق بہت سی سخت وعید سنائی ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، کیونکہ صفائی مسلمان کے لیے آدھا ایمان ہے۔ نمبر 3 پر ہے نمازوں کو ترک کرنے والا۔ حدیث مبارک کے مطابق نماز چھوڑ دینے والے شخص کی بھی قبر کے اندر ایک خوفناک قسم کے سانپ کو داخل کیا جاتا ہے، جو کہ اسے ہر نماز کے بدلے میں یعنی کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے ظہر تک، اور ظہر کی نماز چھوڑنے پر ظہر سے عصر تک، اور اسی طرح ہر نماز کے بعد اگلی نماز تک مسلسل ڈنگ مارتا رہے گا، اور اس کے ایک ڈنگ کی وجہ سے وہ شخص زمین کے اندر 70 ہانس مسلسل زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا۔ اور نمبر 4 پر ہے پیٹھ پیچھے چغلیاں کرنے والا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص کو پیشاب کے قطروں پر احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، اور دوسرے کو پیٹھ پیچھے چغلیاں کرنے اور دوسروں کی برائیاں کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا چند بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کیونکہ یہ منافقت ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر رشتے اور تعلقات ختم ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ایک مسلمان کا ہرگز شیوا نہیں کہ وہ منافقت کرے، اور منافقت بھی ایسی کہ ایک شخص کے منہ پر اس کی تعریفیں کرے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرے۔ یہ شخص جو آپ کے سامنے کسی اور کی برائیاں کر رہا ہے، یقیناً وہ کسی اور کے سامنے آپ کی بھی برائیاں ضرور کرتا ہوگا۔
لہٰذا ایسے شخص سے دور رہیں اور اپنے راز بالکل بھی مت بتائیں۔ نمبر 5 پر ہے کسی بیماری پر بلا وجہ آؤ بکا کرنا، یعنی بلا وجہ رونا دھونا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر میں کسی شخص کو دنیا کے اندر کوئی تکلیف پہنچاؤں تو اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس تکلیف کے بدلے میں اسے آخرت کے اندر پورا بدلہ دیا جائے گا، مگر اپنی بیماری کی وجہ سے تکلیف پر بلا وجہ آہ بکا کرنا، رونا دھونا، شور شرابہ کرنا اور یہ شکایتیں کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کی سزا قبر کے اندر ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا پر صبر اور شکر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ سے بھی زیادہ محتاج، بیمار اور تکلیف میں دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے۔ جب آپ ان کی تکلیف کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، اور باقاعدہ یہ عادت سی بن گئی ہے کہ لوگ چھوٹی سی بیماری یا تکلیف پر اللہ کو باقاعدہ اس کا قصوروار ٹھہرا کر رونا دھونا اور آہ بکا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تکلیف کے ذریعے عذاب میں ڈال دیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں پر اپنی آزمائشوں کو ڈالتا ہے تاکہ ان کے گناہوں کو معاف کر سکے، اور انہیں آخرت کے اندر اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کیا اس آزمائش پر شکر کرنا چاہیے یا پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے لوگوں کے اندر شامل نہ فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بھی بچائے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔